وقت ہو چکا ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اللہ رب العزت نے اتنی لذت رکھی ہے، اتنی چاشنی رکھی ہے کہ بندہ اگر ساری رات بھی پڑھتا رہے اور ساری رات ذکر مصطفیٰ سے گزر جائے تو محسوس نہیں ہوتا۔ بہرحال جتنے لمحات اللہ کو مقصود تھا ہمارا اس ذکر میں بیٹھنا، اس نے بٹھایا، اس کی توفیق سے ہم حاضر ہوئے، اس کی توفیق سے اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے ذکر کیا، درود پاک کی محفل ہم نے سجائی، حضور کی ولادت کی خوشی میں ہم نے یہ بزم کا انعقاد کیا اور اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے محترم نذیر صاحب نے اس نئے گھر میں اللہ کی نعمت، گھر بھی دنیا میں مکان کا مل جانا، اچھے مکان کا ملنا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور آخرت میں بھی اچھا مکان نصیب ہو جانا وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے ہم نے سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا، تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر اس نعمت کا شکر ادا ہو گیا تو چھوٹی نعمتوں کا شکر خود بخود ادا ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ سلام پڑھیں گے۔ سلام کے لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے سلام پڑھنے پر کوئی قید نہیں لگائی، مطلقاً حکم دیا ہے سلموا تسلیما، میرے نبی پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی بھیجو جس طرح سلام تسلیما، اس کے ساتھ سلموا، سلو اکیلا لفظ فرمایا، سلموا سلام پڑھو، اسی سے بات ختم ہو سکتی تھی، میرے نبی پر سلام بھی بھیجا کرو، مگر اس کے ساتھ تسلیم کا اضافہ کیا۔ اس کا مفاد یہ ہے اور اس کا جو فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، قرآن پاک کے تمام مفسرین نے اس میں لکھا کہ حضور پر سلام پڑھو انتہائی ادب اور تعظیم کے ساتھ۔ تسلیمہ کا جو زور دینا ہے اس بات پر شاہد ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ادب اور تعظیم کے ساتھ سلام پڑھنا چاہیے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے ہی ادب و تعظیم ہو، بیٹھا ہوا شخص بھی معلوم نہیں اس کے دل کی کیفیت کیسی ہو، اصل تو بارگاہ مصطفیٰ میں سلام پہنچانا ہے، سلام پہنچانا ہے۔ یہ آگے کیودات ہم نے خود گھڑ لی، لگا لی کہ بیٹھ کر پڑھنا، سلام بیٹھ کر پڑھنا چاہیے اور کھڑے ہو کر ہی پڑھے تو پھر ہی قبول ہوگا، نہیں، اللہ نے تو یہ قید نہیں لگائی۔ مگر تسلیمہ کا جو لفظ ہے اس میں ادب اور تعظیم کا پہلو ہے، اور دوستو مجھے سچ بتائیں کہ اگر آپ کا کوئی بڑا بزرگ شخص آ جائے، آپ کا استاد آ جائے، آپ کا شیخ آ جائے تو آپ اس کے احترام میں کھڑے نہیں ہو جاتے، احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کے لیے کھڑے ہونا شرک ہے، معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں، کسی کے لیے کھڑے ہونا بھی کہتے اللہ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے نا، قیام اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے ہے، تو پھر قعود جو ہے بیٹھنا وہ اللہ کے لیے نہیں۔ نماز میں ساری کیفیتیں، قیام بھی ہے، قعود بھی ہے کہ نہیں؟ نماز میں ساری کیفیتیں ہیں، اگر قیام اللہ کے لیے تو قعود اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے لیے ہے، تو پھر بیٹھنا بھی معاذ اللہ شرک ہونا چاہیے، لیٹنا بھی شرک ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا نا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ تینوں کیفیتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ان لوگوں کی جو اللہ کے ذکر میں مگن رہتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کر تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، کبھی قعوداً ساری ساری رات بیٹھے رہتے ہیں اللہ کی یاد میں، وعلی جنوبہم کبھی لیٹ کر اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ تینوں کیفیتیں جس کا جو من میں آئے، جس طرح اس کا ذوق اجازت دے اس طرح اس کو پڑھنا چاہیے، مقصد درود و سلام پڑھنا ہے، اس کو نہیں رکنا چاہیے۔ تو اس میں کھڑے ہونے میں زیادہ تعظیم ہے،
زیادہ ادب ہے. حضور جب ہم نماز پڑھتے ہیں پنجگانہ، آپ کو معلوم ہے نماز کے لیے اقامت کہتے ہیں. نماز کے لیے اقامت ہم کہتے ہیں، اور اقامت ہر بندہ کہتا ہے نماز کے لیے. اور یہ پتہ کیسے یہ سٹارٹ ہوئی، اس کا مقصد کیا ہے. نماز کے لیے اقامت نہیں کہی جاتی. یہ صحابہ کا معمول تھا. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرہ پاک میں ہوتے، گھڑیوں پر ٹائم نہیں دیکھے جاتے تھے. نماز کے لیے صحابہ آ جاتے، بیٹھے رہتے، انتظار کرتے. جو ہی آقا تشریف لاتے تو وہی نماز کا وقت ہوتا. تہجد بھی ایسے ہی ادا ہوتی. آقا تشریف لے آتے تو تہجد کے وقت آتے تو تہجد پڑھتے، فجر کے وقت آتے تو فجر پڑھتے. اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چھپ کر حضور کے حجرہ پاک کا جو دروازہ ہے اس کے مخالف سمت کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے کہ جو ہی حضور کا چہرہ اقدس نظر آئے تو فوراً اللہ اکبر پکارتے. اور صحابہ اکرام پھر کھڑے ہو جاتے حضور کی تعظیم میں. اور یہیں سے اقامت کا آغاز ہوا. کھڑے ہونا، اقامت کا مطلب کیا ہے؟ کھڑے ہونا. اور وہ کس کی تعظیم میں؟ نماز کے لیے نہیں، حضور کی تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے. اور پھر وہ کھڑے ہوتے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم حتی ترونی، تو کھڑے نہ ہوا کرو جب تک مجھے نہ دیکھ لیا کرو. مطلب ہے کہ جب مجھے دیکھو تو پھر ہی کھڑے ہوا کرو صفوں کے لیے. تو یہ قیام بھی حضور کی تعظیم میں تھا. اور قیام جو عبادت کے لیے ہے وہ فقط اللہ کے لیے. عبادت کے لیے یہ نیت کا دار و مدار کس پر؟ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اور وہ فقط یہ ہے کہ جب آپ قیام نماز میں کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت ہوتا ہے. اور اگر عبادت کی نیت کے بغیر آپ قیام 100 مرتبہ دن میں معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں، کس کے لیے اٹھتے ہیں کہ نہیں؟ تو بڑے سے بڑا بزنس مین آ جائے جس سے ہمیں زیادہ فائدہ، اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. مولانا صاحب کوئی چندہ لینے جائیں، جو بندہ سب سے زیادہ چندہ دے اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے ہیں. ہمارے بزرگ آ جائیں، مشائخ آ جائیں، اساتذہ آ جائیں، کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ کوئی شریعت میں منع نہیں ہے. یہ ہم نے ایسے تنگ نظری کا مظاہرہ کیا ہے. دین بڑا وسیع ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو نصیر کے پاس بھیجا. ان کا کوئی مسئلہ، انہوں نے ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. وہ واپس آ رہے تھے اور گدھے پر سوار تھے. انصار بیٹھے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان کو دور سے آتا دیکھا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تمام انصار، فرمایا قوموا لسیدکم وخیرکم، کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے. سبحان اللہ، ہمارا سردار ہے اور یہ تم میں سے سب سے بہتر ہے، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ ساری چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمارا ویژن وسیع ہوتا ہے. ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے. اگر ہم دنیا کے لیے، دنیا داروں کے لیے، اپنے والدین مشائخ کے لیے دوستوں کھڑے ہو کر ان کی تعظیم کرتے ہیں تو ہماری شریعت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ رسول نے اس پر قید نہیں لگائی. بیٹھ کر پڑھنے والا بھی وہی اجر پاتا ہے، کھڑے ہو کر پڑھنے والا بھی. مگر بات ادب تعظیم، جس چیز میں زیادہ ادب ہے وہی زیادہ ترجیح پاتا ہے. اب سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں اور یہ سلام کی فرمائش